چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے دینے کے لیے بہت ضروری ہے وہ دل کی محبت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا اب یہاں پہ میں قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون میرے دماغ میں وہ چیز ہے، وہ اصول ہے جس پہ دنیا چل رہی ہے، بہت سارے اصولوں پہ، ان میں سے ایک اصول جو مجھے لگتا ہے ایکسیپشن نہیں لیتے۔ اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے، وہ یہ ہے آپ جو کچھ دوسروں کو دیں گے وہ کچھ بڑھ کر آپ کے اوپر واپس آئے گا، یہ اصول ہے۔ جو کچھ آپ دوسروں کو دیں گے وہ کچھ بڑھ جائے گا اور بڑھنے کے بعد آپ کے پاس واپس آئے گا۔ اب اس اصول کو میں امپلیمنٹ کرتا ہوں۔ اگر میں دوسروں کو محبتیں دے رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ محبتیں بڑھ جائیں گی اور خدا مجھے محبتیں دلوائے گا۔ اور اگر میں دوسروں کو نفرتیں دے رہا ہوں تو وہ نفرتیں بڑھ جائیں گی اور پھر مجھے دوسروں کی نفرتیں ملیں گی۔ مجھے لگا ہے اصول یہی ہے، جو کچھ آپ لوگوں کو دیں گے وہ کچھ بڑھے گا اور آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو علم دے سکا تو وہ علم بڑھے گا اور میرا علم اور بڑھ جائے گا۔ اگر میں آپ کو اللہ کے راستے پر گائیڈنس دے سکا، اللہ جانتا ہے خدا دینے والا ہے کس کو وسیلہ قرار دے، تو جتنا میں دینے میں کامیاب ہوں گا اتنا خدا میری ہدایت میں اضافہ کر دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ لوگوں کو محبتیں دیں گے خدا آپ کو محبتیں دلائے گا۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کبھی احساس ہو کہ دنیا میں میرا کوئی صحیح چاہنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا میں کسی سے صحیح محبت نہیں کی ہے۔ میں نے خود غرضی دی ہے، مجھے خود غرضی ملے گی۔ میں محبتیں دوں گا، مجھے محبتیں ملیں گی۔ اگر میں دوسروں کو احترام دوں گا مجھے احترام ملے گا، اور اگر میں دوسروں کی بے احترامی کروں گا مجھے بے احترامی ملے گی۔ بس اگر کسی دن کوئی میری انسلٹ کرے تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کیا میں نے کس کی انسلٹ کی تھی جس کے جواب میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے؟ اور جب کوئی میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے تو مجھے فوراً دیکھنا چاہیے اللہ نے میری کس نیکی کے بدلے میں مجھے یہ نیکی دلوا دی ہے۔ البتہ اس جگہ کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں خدا بعض اوقات بلا حساب دے دیتا ہے، بعض اوقات بلا حساب نوازتا ہے، لیکن بلا حساب سزا کبھی نہیں دیتا۔ نوازنے کو تو بلا حساب دے دیتا ہے لیکن سزا دینے میں بلا حساب نہیں دیتا۔ بس آپ اپنی زندگی کا حساب کیجئے گا۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قانون عرض کیا اس کو خاص کر انسانوں کے ساتھ تعلقات میں امپلیمنٹ کیجئے گا۔ آج کل ہماری مشکلات کیا ہیں؟ میں انگلیوں پہ اگر آپ کی خدمت میں گنوا دوں، میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ ایکٹیو مولوی، جو مولوی ایکٹیو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، ساری گاڑیوں نے یہیں سے گزرنا ہے، کبھی زندگی میں کبھی موت میں گزرنا یہیں سے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں سوسائٹی کی وہ پتہ چلتی ہیں جو دوسروں کو پتہ نہیں چل پائیں گی۔ صحیح؟ ہماری سوسائٹی کی پرابلمز کیا ہیں؟ بنیادی ترین پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے انسانوں کو دوسروں سے محبتیں نہیں مل پا رہی۔ ہم لوگ محبتوں کے ڈیفیسٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ پھنس گئے۔ یعنی کامنلی یہ کوشچن ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، کیوں ہمیں نہیں چاہتے؟ کامنلی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے میرے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہیں ہیں۔ میں تو ابھی بھائی اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو تو چھوڑ ہی دیں ابھی کہ وہاں کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، خدا بلا قانون سزا دے رہا ہے، یوں ہی سزا دیتا ہے بلا وجہ میں۔ ہم سب صحیح کر رہے ہیں اور خدا غلط کیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا ایسا۔ اگر ہم سب صحیح کر رہے ہوتے تو یہ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ جو غلط کر رہے ہیں اس کی مین پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، ہم کچھ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہم دینے میں صحیح نہیں ہیں۔ اب اس دینے کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز خلوص ہے۔ اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز خلوص ہے۔ آپ دوسروں کو خلوص دیتے ہیں کیا؟ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، دو ایجنڈے ہوتے ہیں؟ کامنلی میں نوٹ کر سکتا ہوں کہ دو ایجنڈے ہوتے ہیں۔
ایک دکھانے کا اور ایک اندر کا پروسیسنگ یونٹ علیحدہ کام کر رہا ہوتا ہے. جب تک یہ رہے گا سوسائٹی میں خلوص نہیں آئے گا. جب تک ہمارے اندر اور باہر میں فرق رہے گا یہ سوسائٹی خلوص سے محروم رہے گی. اور خدا نے ہماری روحوں کو ایسے بنایا کہ یہ خلوص سے مطمئن ہوتی ہیں. اگر ایک انسان کی زندگی میں کوئی چاہنے والا نہ ہو، اس انسان کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہوں، وہ تڑپتا رہے گا اندر اندر. شاید دکھانے کو دکھائے نہیں گا، نہیں ظاہر میں ہنستا رہے گا. اور میں نے بہت دیکھا ہے جو لوگ کھوکھلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں. بہت دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں اور کچھ نہیں بچتا تو وہ دکھاوے کی ہنسی ہنس ہنس کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اور ان کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ اب اندر کچھ بچا نہیں ہے. اور چند جملے اس میں ایک دو جملے اور اضافہ کرتا چلوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہماری لائف کی پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. ہم اپنے بچپنے میں ٹوائز سے کھیلتے رہتے ہیں، پھر کچھ اور. صرف ایک مشکل ہے، مجھے یوں لگتا ہے شاید میں بھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچاؤں گا یا شاید پہنچ گیا ہوں گا. لائف کا ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جب کوئی چیز پرائرٹی نہیں رہتی، صرف ایک رہ جاتی ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہوں. اس وقت انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل کرے تو بہت بڑی مصیبت ہے. اس کی وجہ یہ کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اب نئے انسان نہیں ملنے ہوتے جن کو وہ اپنے آپ سے نزدیک کر سکے. اب کوئی تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہماری کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے وہ، اور جو ہماری اسٹرینتھ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو دور کر چکے ہوتے ہیں. پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. میرا اپنے خیال ہے ہم انسانوں کو بہت تیزی سے جاگ جانا چاہیے کہ نمبر ایک، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے انسانوں کی محبت کی ضرورت نہ ہو، نمبر ایک. نمبر دو، انسانوں کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ یہ ہے کہ آپ سچی محبت دینے کی کوشش کریں. آپ کو احترام چاہیے، آپ احترام دیں. آپ کو محبت چاہیے، آپ محبت دیں. اور یہ کوئی کام دو نمبر نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر بہت ساری دکانیں دو نمبر کی ہنسی سے کھولی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دکان دو نمبر کی ہنسی سے نہیں کھلے گی. اس میں آپ کو پورے دل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، جو مجھے اہل بیت کی سیرت سے اہم ترین پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ راز کہ کیوں دنیا ان کی چاہنے والی ہے، کیوں 1400 سال گزر گئے ہیں، کیوں پوری دنیا ان کی چاہنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت دینے پر تھی اور ابھی بھی دینے کے اوپر ہے. ابھی بھی ہم مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں دے رہے ہیں. یہ ہے، چونکہ یہ ہے لہذا ساری دنیا ان کی مرید بنتی ہے. پھر اب آپ کو اور مجھے یہی کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں دینے کی کوشش کرنی ہوگی. اور دینے کا مطلب میں نے بتایا صرف پیسہ نہیں ہے. کبھی کہیں ہوا میں نے کسی جگہ پہ کہا کہ بھائی ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تو وہ اس جگہ کے اوپر لوگ ایسے بیٹھے تھے جن کے پاس سورس آف انکم بہت لمیٹڈ تھیں. تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولانا میں کیا دوں، میرے پاس خود دینے کو نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ برادر ایسا کیا کرو، کم از کم تنہائی میں دعا دے دیا کرو. دعا دے دو، یہ تو دے سکتے ہو، اس پہ تو کچھ نہیں جا رہا ہے. کسی بچے کو دیکھو، کسی کو مشکل میں دیکھو، مسکرا کے نہیں